الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. جھوٹی قیادتوں کا مجھے خواب مت دکھا، جھوٹی قیادتوں کا مجھے خواب مت دکھا، جا میرا ساتھ تجھ کو میسر نہ آئے گا. مکہ میں ہو گئی ہے ہر ایک رہبری تمام، مکہ میں ہو گئی ہے ہر ایک رہبری تمام، اب اس زمین پہ دوسرا رہبر نہ آئے گا. صدر فہم و ادراک، معلمین عدل و انصاف اور ایوان خدار و بے باک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سخن ہے مقاصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب علم و دانش، جب میں اپنی چشم پاک بین سے پردے غفلت ہٹاتا ہوں، تاریخ کے کتابوں کا مطالعہ کر کے 1400 سال پہلے کی مناظر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات کے نام سے موسوم انسانیت جہالت کی حد کراس کر کے درندوں سے بھی بدتر حالات میں نظر آتی ہے. مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں ظلم، جہالت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا. بیٹیوں کی پیدائش خاندان کے لیے باعث شرم تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا امر فخر تھی. غرض یہ کہ اشرف المخلوقات کے ناطے انسانوں کا سر جھک گیا تھا. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت اشرف المخلوقات کی انسانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اسی طرح اشرف المخلوقات کے انسانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس دھرتی پر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے دین اسلام جیسے مذہب کو رائج کر کے عورتوں، یتیموں اور بے کسوں کو حقوق دلوانے کے لیے ظلم اور جہالت کو مٹا کر امن عام کا اعلان کرنے کے لیے امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع محشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ارباب علم و دانش، میرا نبی صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، صرف رسول نہیں بلکہ امام المرسلین ہے، صرف رہبر نہیں بلکہ رہبر اعظم ہے، صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے. میرے غیور باشعور مسلمان ساتھیوں، اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ذرا اس انداز میں جواب دیتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یاد رکھ لو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ میرے نبی اپنے اس مشن میں اس طور پر کامیاب ہوئے اور اپنے مقصد کو اس طور پر پورا کیا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر سوال فرمایا کہ کیا میں نے اس دین کو آپ تک پورا پہنچایا ہے، تو سب بیک زبان ہو کے جواب دیتے ہیں کہ آپ نے اس دین کو صرف نہ ہم تک پہنچایا ہے بلکہ اس کا حق بھی ادا کر لیا ہے. اسی لیے تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے شاعر عشق میں جھوم اٹھا اور کہہ دیا کہ میرے آقا ہے وہ زندگی، میرے آقا ہے وہ زندگی، پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا. وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا. صدر علی وقار، اگر آج میں مسلمان ہوں تو یہ حضور کا احسان ہے، اگر میرے ہاتھ میں قرآن ہے تو یہ حضور کا احسان ہے، اگر میں مسجد میں ہوں تو یہ حضور کا احسان ہے، اگر میں ماں کو ماں، باپ کو باپ اور بہن کو بہن سمجھتا ہوں تو یہ حضور کا احسان ہے، اور اگر میں حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہوں تو یہ حضور کا احسان ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ جب تک کھٹ مروں میں خواجہ بطحا کے حرمت پر، نہ جب تک کھٹ مروں میں خواجہ بطحا کے حرمت پر،
خدا شاید میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ سامعین گرامی، ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے ظلم کے خلاف انصاف کی تائید، استحصال کے خلاف پسماندگی کے حق میں۔ تو اسی لیے آج اس پروگرام کے توسط سے میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امن کے حامی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے اور ہم خاموش رہیں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ ہم مر سکتے، مٹ سکتے ہیں، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اس دنیا میں چین سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ ایمان کی حفاظت کو آئے تو ہم جان پہ کھیلیں گے، ایمان کی حفاظت کو آئے تو ہم جان پہ کھیلیں گے، ایمان کی حفاظت کو آئے تو ہم جان پہ کھیلیں گے۔ جو ظلم و ستم بھی ہو اس راہ میں جی لیں گے، حرف آنے نہیں دیں گے آداب نبوت پر، حرف آنے نہیں دیں گے آداب نبوت پر، پڑ جائے ضرورت تو ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔